میلاد منانا مستحب کے درجے میں رکھتے ہیں یا فرض کے معاملات میں لے کے آتے ہیں؟ اگر کوئی شخص چراغا نہیں کر رہا، لائٹیں نہیں لگا رہا، جھنڈے نہیں لگا رہا، میلاد اس طریقے سے نہیں منا رہا جس طرح اہل سنت مناتے ہیں، اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہے، اس پہ کیا اعتراض ہوگا؟ ناظر بھائی دو باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانا کیا ہے. یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، اللہ کرے کلیئر ہو جائے. آج میں نے آنے سے پہلے بھی کہا تھا، مظہر بھائی سے بھی کہا، میں نے کہا یہ چیز وہ ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری قبر میں فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. نہ میلاد نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کیونکہ فرض و واجب ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ جو لوگ تقاضا کرتے ہیں میلاد قرآن سے ثابت کرو، یہ انداز حدیث سے ثابت کرو، بھائی یہ اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے یہ فرض ہے، جب ہم کہیں گے یہ واجب ہے. ہم کہتے ہیں مستحب عمل ہے، اور مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب وہ ہوتا ہے کر لو تو اچھی بات ہے، ایسے ثواب بن جاتا ہے. مثال کے طور سے آپ نے بہترین کپڑے پہنے. یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کہہ دی کہ اگر یہ چیز واجب یا فرض ہم قرار دیں تو ہم کو قرآن و سنت سے اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور مستحب ہے تو ہم کو قرآن و سنت سے اس کی دلیل نہیں دینی پڑے گی. بھائی پہلی بات تو یہ انہوں نے جو بات کہی ہے، اس بات سے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ ان کے پاس میلاد منانے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے قرآن و حدیث سے دلیل اس وقت طلب کی جائے گی جب ہم کہیں گے کہ یہ فرض یا واجب ہے. جب ہم اس کو فرض یا واجب نہیں کہہ رہے ہیں تو ہم سے قرآن و سنت سے دلیل طلب کرنا ہی غلط ہے. اس سے یہ بات تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ ان حضرات کے پاس عید میلاد بنانے کی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ ان حضرات کے پاس عید میلاد بنانے کی کوئی دلیل حدیث کے اندر موجود. دلیل ان کے پاس نہیں ہے. قیامت کی صبح تک کے یہ اور ان کی پوری امت جماعت جمع ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل نہیں لا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد منائی. ایک دلیل نہیں لا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد منائی ہے. بھائی ہمارا آپ سے اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ ہمارا آپ سے اختلاف یہ کہ آپ 12 ربیع الاول کی مخصوص تاریخ کو عید میلاد کا جشن مناتے ہیں، تو دلیل ہم نے عید میلاد کے جشن پر مانگی آپ سے. تو پہلی بات تو انہوں نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس عید میلاد کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، اب یہ دوسرا دعویٰ جو ان کا ہے کہ بھائی دلیل طلب کی جاتی ہے کسی چیز کے واجب یا فرض ہونے پر، کسی چیز کے مستحب ہونے پر دلیل طلب نہیں کی جاتی ہے. یہ ایسی نامعقول اور غیر علمی بات کہہ دی ہے کہ خود ان کی جماعت کے اہل علم کو اگر سامنے بٹھا کر کے سوال کر دیا جائے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. کیونکہ جب آپ کسی عمل کے مستحب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دعوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کام مستحب ہے تو مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت مستحب کہتے ہیں، مستحب کی متفق علیہ تعریف ہے کہ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ ما امر به الشارع لا علی وجہ الالزام. ایسی چیز کو مستحب کہا جاتا ہے جس کا شارع نے یعنی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، ہاں اس کو کمپلسری نہ کیا ہو. اگر کمپلسری کر دیں گے، لازم کر دیں گے، تب تو وہ چیز واجب ہو جائے گی، اور لیکن حکم دے دیا اور اس کو واجب نہیں کیا، لازم نہیں کیا، تو وہ چیز مستحب ہوتی ہے. تو بھائی مستحب میں اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے مستحب میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور فرض میں بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے. حکم دونوں کا ہوتا ہے. مستحب کا بھی حکم اللہ اس کے رسول دیتے ہیں، فرض کا حکم بھی اللہ اس کے رسول دیتے ہیں. مستحب اور فرض میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مستحب کا حکم دینے کے بعد اس کو لازم نہیں کیا جاتا، آپشنل کر دیا جاتا ہے، کمپلسری نہیں کیا جاتا، والنٹری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جبکہ واجب میں حکم دینے کے بعد اس کو کمپلسری کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کرنا لازم اور ضروری ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. تو بھائی ہم آپ سے کمپلسری ہونے کی دلیل بھی نہیں مانگ رہے کہ آپ کمپلسری ہے اس کی دلیل دو. مستحب میں کیا پایا جاتا ہے کہ اس کا حکم ہوتا ہے اور اس کو کمپلسری نہیں کیا گیا ہوتا ہے، لیکن حکم تو دیا گیا ہوتا ہے نا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حکم دیا ہے کہ عید میلاد بناؤ. ٹھیک ہے، کمپلسری نہیں کیا، ہم کمپلسری کی دلیل بھی نہیں مانگ رہے، ہم واجب کی دلیل اور فرض کی دلیل نہیں مانگ رہے، پر استحباب ایک شرعی حکم ہے. جب آپ کسی کام کو کہتے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے تو اس کا مطلب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا. ثواب کی ایجنسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی ہے، آپ نے کوئی ثواب کا ٹھیکہ نہیں لے کر کے رکھا ہے. ثواب کون دینے والا ہے بھائی؟ ثواب دینے والا اللہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ کسی خاص عمل پر جو خاص وقت میں کیا جائے گا اس پر ثواب دے گا، اس کی دلیل دینی پڑے گی نا۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوگا کہ اس عمل کو فلاں تاریخ میں کرنے پر زیادہ ثواب ہے، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا ہوگا کہ یہ عمل فلاں تاریخ میں کرنے پر زیادہ ثواب ہے۔ تو بھائی آپ ثواب کا دعویٰ کر رہے ہیں، مستحب کا دعویٰ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل پر ثواب کا دعویٰ کرنا، اور ثواب دینے والا اللہ ہے، اس کو بتانے والے رسول اللہ ہے۔ تو یا تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ کو جشن منانا یہ ثواب کا کام ہے، تو لاؤ دو دلیل بھائی قرآن سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید بنانا ثواب کا کام ہے، تو لاؤ۔ اہل حدیث کو منوانا ہے یا تو قرآن کی دلیل دینی پڑے گی یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل دینی پڑے گی۔ اچھا، جب آپ مستحب کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عید میلاد منانا مستحب ہے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول کی خاص تاریخ کو مخصوص عبادات کرنے پر ثواب ملتا ہے نا، وہ ثواب جو عام دنوں پہ نہیں ملتا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ عید میلاد کے دن خصوصی طور پہ کچھ عبادات کے کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں اور لوگوں سے کروا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے حساب سے 12 ربیع الاول کی تاریخ ایک خصوصی فضیلت والی تاریخ ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا دماغ لگا کر کے سوچیں، دنوں کی فضیلت طے کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے یا مولوی صاحب کا حق ہے؟ دن، ایام، ہفتے، عشرے، مہینے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جیسے افراد کی فضیلت اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے، جیسے مکان کی فضیلت اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے، ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے، ویسے ایام کی فضیلت، ایام اللہ کی مخلوق ہے، ہم اپنی لاجک سے کسی دن کی تاریخ اور کسی تاریخ کی فضیلت طے نہیں کر سکتے۔ کون سی تاریخ فضیلت والی ہے یہ اللہ تعالیٰ طے کریں گے، اصل حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی فضیلت یا تو قرآن میں ملے گی یا تو حدیث میں ملے گی۔ خاص 12 ربیع الاول کی تاریخ فضیلت والی تاریخ ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے بھائی؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کی کوئی خصوصی فضیلت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو پیدا ہوئے، ہر سال جب وہ تاریخ آئے گی اس میں خصوصاً عبادت کرنا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے نا۔ خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طے کریں گے اس کی عبادت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس تاریخ کو کرنی ہے، یہ مولوی صاحب نہیں طے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے بھی تو پوچھو۔ عبادت آپ اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، جشن منا کے اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پہ جشن کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو خصوصی طور پہ سیرت مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کے ذکر کا خصوصی طور پہ اہتمام کرو۔ کہاں کہا اللہ نے، اور کہاں کہا ہے رسول اللہ نے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کا دین رسول اللہ سے زیادہ سمجھنے والے؟ اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ خصوصی فضیلت کی حامل ہے، ہر سال 12 ربیع الاول جب آئے اس دن خصوصی عبادات کرنی ہے، تو عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ثواب کا اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی حریص نہیں ہے۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا مستحب کا مطلب اس پر ثواب ملتا ہے، تو ثواب کا اللہ کے رسول سے زیادہ بھی کوئی حریص ہو سکتا ہے، نبی سے زیادہ بھی کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے، خصوصی طور پہ 12 ربیع الاول کو درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کچھ اضافی ثواب دیتا ہے؟ اگر ہے تو دلیل دے، اور اگر نہیں ہے تو توبہ کر لیں۔ تو یہ بہت ہی نامعقول بات انہوں نے کہی کہ استحباب کے لیے کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی۔ استحباب ایک شرعی حکم ہے۔ جب آپ کسی چیز کو مستحب کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کام کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، تو ثواب دینے والا اللہ ہے، وہ طے کرے گا کسی عمل پر ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ جی آگے بڑھائیں۔ آپ نے بہترین کپڑے پہنے، خوبصورت امامہ لگایا، خوبصورت خوشبو لگائی، یار مسجد میں جاؤں گا اس سے ذوق بڑھے گا، اچھی نیت کا ثواب بن گیا۔ آپ نے خوشبو اس لیے لگائی کہ آس پاس والے بولیں گے واہ کیا لگا کیا ہے، گناہ مل گیا، گناہ مل گیا۔ نیت ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیت سے مستحب پر ثواب ملتا ہے، اور مثال پیش کر رہے ہیں خوشبو لگانے کی۔ بھئی خوشبو لگانا یا کوئی بھی مباح کام، جب کوئی مباح کام وسیلہ بنتا ہے کسی مستحب کام کا، تب اس پر ثواب ملتا ہے نیت سے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی کوئی کام مباح ہوتا ہے، یعنی صرف وہ جائز ہے، لیکن وہ مباح کام جب کسی مستحب کام کا وسیلہ بنتا ہے، جیسے چلنا،
چلنا کیا ہے بھائی؟ چلنا جائز ہے، چلنے پر نہ ثواب ہے، چلنے پر نہ گناہ ہے. لیکن جب آپ چل کر کے مسجد کی طرف جائیں گے تو آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اس کا وسیلہ بنا رہے ہیں، اس کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں نیک کام کے کرنے کا. تو جائز کام کو جب نیک کام کے کرنے کا ذریعہ بنایا جائے تب جائز کام پر نیت کی وجہ سے اور اس نیک عمل کا وسیلہ اور ذریعہ بننے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے. اور یہی جائز کام اگر وسیلہ بنایا جائے کسی حرام کام کے لیے، کہ آپ چلنا جائز کام تھا لیکن آپ چل کر کے شراب کھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا یہ چلنا وسیلہ بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے حرام کام کے لیے. تب حرام کام کا وسیلہ بننے کی وجہ سے اس پر آپ کو گناہ ملے گا. فی نفسی ہی مباح کام پر فی نفسی ہی ثواب یا عذاب نہیں ملتا. مباح یعنی جائز کام پر نہیں ملتا، لیکن اس جائز کام کو جب کسی کا وسیلہ بنایا جاتا ہے ثواب ملتا ہے. رہی بات نیت کی، تو بھائی نیت سے صرف مستحب کام پر نہیں، نیک کام کے لیے بھی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس میں مستحب کی آپ بات کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ فرض کام بھی اگر اس کی نیت صحیح نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ مل جائے گا. نماز پڑھنے کی مثال دیکھ لیں، فرض نماز پڑھنے کی مثال دیکھ لیں، آپ اس کو مستحب پہ کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ یہ مثال تو فرض پہ بھی فٹ ہوگی کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، نیت اچھی آپ کی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے گا. اور نماز پڑھ رہے ہیں، نیت آپ کی بری ہے، بغل میں ایک چچا بیٹھے ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو گناہ ملے گا. تو نیت پر ثواب اور گناہ ملنے کا معاملہ تو صرف مستحب کے لیے نہیں ہے، وہ تو فرض کے لیے بھی ہے کہ فرض کام کرتے ہوئے بھی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اور مستحب کام کے کرتے ہوئے بھی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. یہاں مسئلہ نیت کی کا ہے ہی نہیں، یا مسئلہ فی نفسی ہی اس عمل کے شریعت میں ثابت ہونے کا ہے. جیسے فرض کام اگر شریعت میں ثابت نہ ہو تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. کوئی مان لیجیے آدمی رات میں 3 بجے اٹھ رہا ہے اور وہ ایک چھٹی نماز اس نے ایجاد کر دی ہے کہ نمازیں فرض نہیں ہے، 6 نمازیں فرض ہیں، اور چھٹی نماز جو فرض ہے وہ پڑھی جاتی ہے رات کے آدھے حصے میں. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جو تم نے ایک نئی فرض نماز ادا کی نا، اس فرض نماز کی دلیل دو. تو جیسے فرض نماز جو ہے نا اس کی دلیل مانگی جاتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی نماز گڑھ لے، مستحب نماز کہے کہ میں یہ فرض نہیں سمجھتا ہوں بلکہ میں مستحب سمجھ کر کے پڑھ رہا ہوں. ایک نماز بندہ پڑھ رہا ہے، اس میں ہاتھ اٹھا کر کے رکھتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ فرض نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، یہ میرے نزدیک صرف مستحب ہے، نیت پر ثواب ملے گا مجھے. وہ سجدہ کرنے کے بجائے لیٹ جاتے ہیں زمین پر اوندھے منہ اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو فرض سمجھ کر کے نہیں کر رہا، میں اس کو مستحب سمجھ کر کے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نیت پر ثواب دیتے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں، نیت پر ثواب کب ملتا ہے؟ جب ایک عمل کا ثبوت ہو. نیت پر ثواب اس وقت ملے گا جب کسی عمل کا ثبوت ہو. جب عمل سرے سے ثابت نہیں ہے تو اچھی نیت سے کیے گئے عمل پر بھی گناہ ملے گا. جب ایک عمل ثابت نہ ہو شریعت کے اندر، یہ اصول سمجھ لیں، اور یہ کوئی مختلف ہی اصول نہیں کہ جب ایک عبادت شریعت میں ثابت ہی نہ ہو تو اچھی نیت پر بھی گناہ ملے گا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اذان کے کلمات سکھائے. اذان کے کلمات میں آخر میں کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں پر اللہ کے رسول رک گئے. اب کوئی آدمی کہے یار لا الہ الا اللہ پر رسول اللہ رک گئے، میں ذرا سا اور اس کو اچھا بنا دیتا ہوں، اذان کو اچھی نیت سے اچھا بنا رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد چلو محمد رسول اللہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ واجب ہے، لیکن مستحب سمجھ کر کے ایڈ کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، یہ بھی اذان دے رہا ہوں، میں اذان میں شامل کر لیا میں اس کو فرض نہیں کہہ رہا، میں اس کو مستحب کہہ رہا ہوں. مولوی صاحب سے میں پوچھوں گا بتائیں یہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ایڈ کرنے پر اس کو ثواب ملے گا؟ اچھی نیت سے کر رہا ہے، اس کو مستحب سمجھ رہا ہے، تو کیا ثواب ملے گا؟ یقیناً آپ جواب دیں گے کہ نہیں، ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی ثواب؟ کیونکہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ پر رک گئے تھے، محمد الرسول اللہ کا انہوں نے اضافہ نہیں کیا تھا. یہ کلمہ کتنا پیارا ہے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، نیت کتنی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اذان میں ایک کلمہ کا اضافہ نہیں کر سکتے آپ. جب اذان میں ایک کلمے کا اضافہ نہیں کر سکتے تو دین میں پوری ایک نئی عید کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ صرف حسن نیت کی بنیاد پر. حسن نیت کب دیکھی جاتی ہے؟ جب عمل شریعت میں ثابت ہوتا ہے. جب عمل ہی شریعت کے اندر ثابت نہیں ہو تو نیت نہیں دیکھی جاتی. آگے بڑھائیں، سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. مستحب عمل ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، یہ نیت ہے. اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو ان میں سے ہر کام جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ ثواب بن رہا ہے، اسی کا نام میلاد. اور جو نہیں کر رہا، ہاں جو میلاد نہیں کر رہا، اب چونکہ یہ مستحب کام ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں امام بہن کے مسجد نماز پڑھنے جاؤں اور آپ ننگے سر آ جائیں،
تو پھر کیا حکم لگے گا؟ کوئی حکم نہیں ہے. یعنی مستحب کے کرنے والے کو ثواب اچھی نیت سے, اور مستحب کو چھوڑنے والے پر کوئی. انہوں نے کیا کہا؟ مستحب کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. تو بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک عمل کو مستحب کہا ہے. مستحب کا مطلب آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے کرنے پر خصوصی طور پہ ثواب ملتا ہے, اس دن کرنے پر خصوصی طور پہ ثواب ملتا ہے. بھائی درود پڑھنا ہے, آپ کبھی بھی درود پڑھیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پہ درود پڑھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ نے ایک عبادت جو عام اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی, آپ نے اس کو ایک وقت کے ساتھ خاص کر دیا. جس نے عبادت مشروع کی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ کس وقت اس عبادت کے کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا. تو جب آپ ثواب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ثواب کے دعوے کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. ایک عمل پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پر ثواب ملتا ہے, ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس پر ثواب ملتا ہے تو اس کی دلیل دے دیں. آسان سی بات ہے. کتنی ہی نامعقول بات آپ نے کہی ہے, اور یہ بات اگر آپ اپنے اہل علم کے درمیان کہیں گے تو شاید وہ بھی آپ کا مذاق اڑائیں کہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں. مستحب تو ایک شرعی حکم ہے. مستحب میں آپ شریعت کی طرف ایک عمل کی نسبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عمل کی نسبت کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کسی چیز کا استحباب بغیر دلیل کے ثابت ہو جائے گا. استحباب بغیر دلیل کے کیا, استحباب تو ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں علماء کی کتابیں, اپنی فقہی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو بھائی. مجھے تو ان لوگوں سے بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ اپنی فقہ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اپنی فقہ کی کتابیں اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ کیا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, کیا مستحب عمل کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.